اس ماڈل پیپر کے اندر وہ تمام تر سوالات کا حل کیا گیا ہے کہ جو آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوالات کے تشریح کتنی کرنی چاہیے، خلاصہ کتنا کرنا چاہیے، اور اس طرح کے تمام تر جو ہے وہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کو مل چکے ہوں گے۔ تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ اگر کوئی آپ کا ویلڈ کویشچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کیا کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کی جہاں تک ہو سکے گی رہنمائی کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ آج یہ جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ تقریباً الف بے جیم دال بے ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 اقتباس پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور یہ وہ بیٹا جی اقتباس ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہیں تو آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ چیک لگائیں اپنی کاپیز کے اوپر، اپنے کتاب کے اوپر۔ یہ بیٹا جی وہ اقتباس ہیں جو کہ بورڈ کے پچھلے 5 سالوں میں مسلسل جو ہے وہ آتے ہیں، تو یہ وہ اس سبق میں سے وہ اقتباس ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یقیناً آپ نے سبق نمبر 1 میں سے جو ہے وہ اقتباس بھی کر لیا، خلاصہ بھی کر لیا، اور آج جو ہے وہ ہم شارٹ آنسر کویسچن کی طرف بھی جو ہے وہ کریں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر یہ آپ اسکرین شاٹ آپ اس کی لے لیں، یا جو ہے وہ ہاں جی، اور وہ بچے جن کے پاس جو ہے وہ یہ اسٹارز اردو نوٹس جو ہے وہ موجود ہوں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اب یہ آپ کے سامنے اس وقت جو ڈسپلے ہے نوٹس، میرا پیج نمبر 5 ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ لیٹسٹ ورژن ہے آپ کے پاس، یہ آپ کو اسکرین پہ جو شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ آج ایک تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہ تمام اقتباس جو ہے وہ ان کی آپ نے نشاندہی کر لینی ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کی جو ہے وہ پریکٹس ہو سکتی ہے۔ اب یہی وہ اقتباس ہیں بیٹا جی، ہو سکتا ہے ان میں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کے جو ہے وہ جہاں جہاں سے بھی بچے جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو چاہے وہ بہاول پور سے ہیں، راجن پور سے ہیں، ملتان سے ہیں، یا جو ہے راول پنڈی بورڈ سے، یا لاہور بورڈ سے، تو پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ سے ان کا تعلق جو ہے وہ تمام تعلیمی بورڈ سے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اقتباس رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ والے الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جن کے اوپر جو ہے وہ لائننگ ہے نا، تو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے آپ نے معنی بھی یاد کریں۔ تو جیسا ریڈنگ کے دوران میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جہاں تک میرا خیال ہے کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارا ابھی ریڈنگ کا رہتا تھا، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیا جائے، اور آج کا ایک کام تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا، اور دوسرا جو ہے وہ انشاءاللہ اسی سبق میں سے شارٹ آنسر کویسچن پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں آج کی ریڈنگ کی طرف۔ اچھا جی، قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ یونیورسٹی قائم ہوئی تو کراچی یونیورسٹی انڈر لائن کیجیے گا، کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستان ادیبوں کا گلڈ، یہ ادیب جو ہے لکھنے والے کو کہتے ہیں، گلڈ جو ہے گروپ کو کہتے ہیں، انگلش کا لفظ ہے، 1959، ٹھیک ہے جی، 1959 میں بنایا گیا، تو مرزا صاحب بھی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی تھی۔ MCQs، پاکستان ادیبوں کا گلڈ کب قائم کیا گیا اور اس کی صدارت جو ہے وہ کس نے کی تھی؟ یہ شارٹ آنسر کویسچن بھی بن گیا بیٹا، اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ MCQs بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، میں دوبارہ سے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔
बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो मैं दोबारा जो है ये ठीक है जी। अब अच्छा, तो एक तो बेटा जी आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ है इसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। इसमें से जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। तो मिर्जा साहिब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे, अखेर डील उजला रंग कुशादा पेशानी, घनी बुओं के साए में बड़ी बड़ी रोशन आंखें, यानी कि उनका जिस्म जो है वो स्मार्ट सा, चुस्त और साफ सुथरा रंग था, खूबसूरत चेहरा था, कुशादा पेशानी यानी कि रोशन पेशानी थी, आईब्रोज जो है वो घने थे, और रोशन आंखें थी, रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कतरवा मूछें मूछें जो है कशी हुई, कटी हुई, छोटे छोटे। हंसते तो सामने के दो चार दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे, बड़े जो है वो कह लें कि शान शौकत वाले, और बड़े हर वक्त अप टू डेट रहने वाले। और 1930 में जब मैंने से मुराद मुसन्निफ ने उन्हें पहली दफा देखा तो उनकी उम्र तकरीबन 44-45 साल की थी। 1962 में जब वो 1962 में 1962 में जब वो 76, ये 76 है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चे बैठे हुए इसलिए मैं यू गिनती बोल रहा हूँ, तो साल के थे, तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। उन्हें जमाने का शिकवा शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंसते हंस हंस कर बातें करते थे। और सुना है कि दिल्ली के जिन दो चार नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया, उनमें से सबसे नफीस सूट मिर्जा साहिब का ही होता था, मगर मैंने पिछले 32 साल में उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने थे। अंग्रेजी उनका ओढ़ना बिछोना, क्योंकि उन्होंने एमए अंग्रेजी किया हुआ था, लेकिन क्या था कि अंग्रेजी जो है वो बोलते नहीं थे, लेकिन रोब गाड़ने के लिए कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते, बल्कि उनकी गुफ्तगू में अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते। 40 साल की उम्र के बाद भी उनके दोनों हाथों में रेशा आ गया, यानी कि ये बीमारी है, रेशा आना, हाथ कप कप आते हैं, और इसलिए लिखने में उन्हें जहमत भी होती थी। खुश अखलाक और खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे, क्योंकि दोस्त बनाए लेकिन वक्त जाया करने वाले दोस्त। आप भले अपना घर बना, बड़ा अहम जुमला है। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने मरने में फर्क होता है। मिर्जा साहिब ने खासी उम्र पाई, मगर उनकी वफात का सदमा इसलिए ज्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वफादार लोग जमाना पैदा नहीं करे। कि वफादार का यहाँ पे मायना रख रखाव वाले भी हो सकता है, और ऐसी ऐसी जामिया उलूम हस्ती के जो, जैसे कि एक शुरू में जिक्र हुआ था पहले लेक्चर में कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है, तो कहते हैं कि अब ये जमाना ऐसे लोगों को पैदा नहीं करेगा। अफसोस कि हम प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद अब वहां है जहां हमारी नेक आरजुएं रहती हैं, जहां तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, और हमारी दुआएं वहां तक जो है वो जा सकती हैं। ऐसी जामिया उलूम हस्ती, कि ऐसी हस्ती जिसके जामिया उलूम के इल्म से भरी हुई, उनके पास बहुत सा इल्म था, तो उससे हम महरूम होने को हमें जितना भी गम हो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के, और किताब का नाम है गुंजीना कोहरा। तो बेटा जी ये आज का आपका सबक भी मुकम्मल हुआ, और उसके साथ जो है आपके जो मैंने अहम इक्तबास जो है बेटा आपको दिखाए हैं। अगर आप ये स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली, हमें आप, अच्छा जी पोस्ट हो गई है, ओके, हम इसको जो है स्टॉप करते हैं, और यहाँ से दोबारा आपके साथ मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो मैंने इक्तबास आपको बेटा जी बताए हैं, आपने जो है वो ये इस तरह ये ठीक है जी।
ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، اور امید ہے کہ اب آپ نے یہ والے نشان بھی لگا لیے ہوں گے اور آپ کا سبق بھی مکمل ہو گیا. تو ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کسی ایک اقتباس کی تشریح آپ نے دوبارہ سے لکھنی ہے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کل اس پہ بات ہوگی، اور یہ کل سبق جو ہے مکمل ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ کل کوئی نیا ٹاپک بھی شروع کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ نے اس پہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ شارٹ آنسر کویشچن بھی جو ہے وہ کر لینے. تو اب آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ موجود ہیں، آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی بیٹا آپ صاحب بولیے. اچھا جی، کوئی ایسا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جس کا آج پہلا دن ہے؟ ایکسکیوز می سر. جی بیٹا. سر واضح دار کا آپ نے کیا بتایا؟ عالم. وزادار ایک عالم نہیں ہوگا بیٹا، میں نے مفہوم بتایا تھا. وزادار کا معنی جو ہے وہ آپ رکھ رکھاؤ والا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو بہت انداز ہو اپنی زندگی گزارنے کا. اوکے سر، تھینک یو. جی اور حفصہ تھی ہیں ہمارے ساتھ. جی بیٹا. سر پلیز سر یہ جو اقتباس ہے آپ سر پلیز یہ جو اقتباس ہے آپ گروپ میں سینڈ کر دینا. جی بیٹا میں شیئر کر دوں گا آپ سے، لیکن ہر روز تمام چیزیں جو ہے شیئر نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے میری کلاس ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اگر کتاب ہو تو آپ فوراً نشان لگا لیا کریں. اور بہتر تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے 2-3 دفعہ آپ کو پہلے بھی کہا، کہ آپ لوگ یہ دیکھیں نا، آپ کو میں ایک پورا ویو کرواتا ہوں اپنے سبق کا، کہ اگر اس میں آپ کو نظر آ رہا ہو. یہ اس وقت میں اس کا ویو ذرا کم کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں، تو یہ کتاب کا جو ہے وہ پہلا سبق ہے نوٹس میں سے. ٹھیک ہے، یہاں سے بیٹا جی شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تعارف ہوتا ہے مصنف کا، پھر مشکل الفاظ کے معنی پورے سبق میں سے یہ سارے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے سبق کا خلاصہ آتا ہے، پھر اہم اقتباس کی تشریح کا طریقہ بتانے کے بعد اس کو حل کر کے بتایا گیا ہے. کم از کم 2-3 اقتباس ایسے ہیں، 3 سے 4 اقتباس جن کو حل کر کے دکھایا گیا ہے. اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز کے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا. ابھی جیسے آپ نے، میں ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں، آپ نے یہ والا کرنا. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور کوئی کویشچن ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا، آپ لیو کر سکتے ہیں. اور کوئی کویشچن اگر رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے